إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي أنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال في موضع آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا ولعلهم يرجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل من قلة نحن يومئذ قال لا بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقالوا وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. تعریف و توصیف حمد و ستائش بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے. انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سب سے پہلے میری ہر بار جو گزارش ہوتی ہے وہ یہ جگہ بہت کم ہو رہی ہے، تھوڑا سا آگے ہو جائیے، جتنا مل سکتے ہیں مل کر بیٹھ جائیے اور بعد میں جو آئے ہیں وہ جب جماعت کھڑی آپ اوپر چلے جائیے گا، ادھر سے بھی تھوڑا سا آگے ہو جائیے، اتنی جگہ دے سکتے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. عنوان جو آپ کے سامنے رکھنا ہے کوئی نیا عنوان نہیں ہے، کئی بار اس عنوان پر باتیں میں کرتا رہتا ہوں. بالخصوص ابھی جو معاملات کچھ دنوں سے ہمارے سامنے سیریا کے اندر چل رہے ہیں کہ مسلمانوں کا قتل عام ویسے تو اس دنیا کے اندر عام دستور بنا لیا گیا ہے کہ ایک قوم ایسی ہے کہ جسے مٹانا ہے اور مارنا ہے، جسے ختم کرنا ہے، چاہے اس کے بچے ہوں تو گنہگار، چاہے ان کی عورتیں ہوں تو گنہگار، چاہے مرد بزرگ ہوں
تو گنہگار اور اگر جوان ہے تو بھی گنہگار. غرض یہ کہ ان کا کلمہ پڑھ لینا ان کا گناہ ہے، ان کا مسلمان ہونا ان کا گناہ ہے. اور اس پاداش کے اندر ساری دنیا کے اندر قتل عام کو عام قرار دے دیا گیا. اب بے گناہ بچوں کو مارا جائے تو کہیں کوئی آواز نہیں اٹھتی. اگر عورتوں کو مارا جائے، حقوق انسانی یا ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے دعوے دار جو عام طور پر اگر کہیں پر ایک بچے کا قتل ہو جائے، ایک بزرگ کا قتل ہو جائے، ایک جوان کا قتل ہو جائے، اور انسان چھوڑیے اگر جانور کا قتل ہو جائے، جو آوازیں اٹھانے والے آواز اٹھاتے ہیں، انسانوں کے مرنے پر آوازیں نہیں اٹھاتے، بچوں کے مرنے پر آواز نہیں اٹھاتے. وہ ویڈیوز، وہ فوٹوز جب ہم دیکھتے ہیں، جو سچائی ہمارے سامنے آتی ہے، تعجب ہوتا ہے کیا مسلمان کا خون اتنا سستا ہو گیا کہ اس کے جانے پر کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یقیناً یہ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اس کی پیشنگوئی کر کے کبھی اس کے بارے میں بتایا نہ ہو. آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى العقلۃ الی قصتها، کہ قریب ہے وہ دور، قریب ہے وہ زمانہ. پھر بھی یہ زمانہ بہت لیٹ آیا، ورنہ آپ کہہ رہے ہیں آج سے 1450 سال پہلے کہ قریب ہے وہ زمانہ کہ دنیا کی ساری قومیں ایک ساتھ مل کر تم پر ٹوٹ پڑیں گی، ایک ساتھ جمع ہو کر تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. کہاں ہماری تعداد کم ہوگی نا، ہم کم ہو جائیں گے تب یہ معاملہ ہوگا نا. کثرت اور قلت کیا اس کی بنیاد ہوگی؟ زیادہ یا کم رہنا اس کی بنیاد ہوگی؟ کہاں ایسا نہیں ہے. تعداد تو بہت زیادہ ہوں گی، تم تعداد میں بہت زیادہ رہو گے، پر صرف تعداد کے اندر زیادہ رہو گے. تمہاری وقار، تمہاری اہمیت، تمہارا ایمان، تمہاری غیرت کچھ بھی باقی نہ رہے گی. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں جو تمہارا روب آج پایا جاتا ہے وہ نکال دے گا. تمہارے دلوں کے اندر روب اور دبدبہ آ جائے گا، اور تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی جسے وہن کہا جاتا ہے. کہا وہن کیا ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت. تم دنیا سے تو محبت کرو گے پر موت سے نفرت کرو گے. تم موت سے ڈرو گے، تم مرنے سے ڈرو گے. مرنے کا خوف تمہارے دل و دماغ پر سوار ہو جائے گا. تمہیں لگے گا میں دنیا بنا لوں، تمہیں لگے گا کاروبار بنا لوں، تمہیں لگے گا گھر بنا لوں، ساری خواہشات اپنی جگہ، لیکن ان خواہشات کے درمیان کہیں پر موت نہیں آئے گی. تم موت کے بارے میں تصور نہ کرو گے، تم مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں تصور نہ کرو گے. ابھی جب میں ممبر پر بیٹھا، میں ابھی موت کی اگر بات کروں، بڑا مجھے ایک عجیب سا لگا. جب سے یہاں آ کر بیٹھا اور ممبر تک ایک عجیب سا میرے لیے بہت مشکل یہ مرحلہ یا مشکل دور گزرا. سر جو ہمارے سامنے ہمیشہ رہا کرتے تھے، پچھلی بار جب میں خطبہ دینے آیا ان کی ایک عادت تھی، بہت زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے، ہمیشہ فون کرنا، بات چیت کرنا. یہاں میں آتا تھا، پانی دینا، پانی پی لیجئے، یہاں پر بیٹھ جائیے، یہ پیپر میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ چیز میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. ایک عجیب سی چیز کہ ایک انسان صحت مند ہے، تندرست ہے، ہمارے سامنے بیٹھا ہے. کون تصور کر سکتا ہے کہ موت آ جائے گی؟ جو کل تک ہم سے بات کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، سب کچھ کر کے جا رہے ہیں، اچانک موت نے ان کو پکڑ لیا. کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہماری موت بڑھاپے تک آئے گی، سفید داڑھی ہونے کے بعد آئے گی، 90 سال یا 100 سال کے بعد آئے گی. کون جانتا ہے کب اس کی اجل آ جائے، کب اس کی موت کا وقت آ جائے. اس موت کی تیاری یہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ دور آئے گا جب تم موت سے ڈرو گے، موت کا خوف تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گا. تمہیں مرنے پر یقین نہ ہوگا، تمہیں صرف زندگی پر یقین ہوگا، زندگی کی رنگینیوں پر یقین ہوگا کہ یہ زندگی میرا حاصل ہے، یہ زندگی میرا مقصد ہے، یہ زندگی میرا ایم اور میرا ہدف ہے. یہ مجھے مل جائے سب کام پورے ہو جائیں. جبکہ رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یقیناً یہ جو تم فساد دیکھ رہے ہو نا، یہ ظلم جو تمہیں نظر آ رہا ہے نا، یہ چاروں طرف جو فساد پھیلا ہوا ہے نا، یہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، یہ تمہاری اپنی کوتاہیاں ہیں. یقیناً میں یہ نہیں کہتا کہ آزمائش اس سے پہلے نہیں آئی، نبیوں پر آئی، کہ حضرت موسیٰ پر آزمائش آئی، حضرت ابراہیم پر آزمائش آئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائش آئی، بلال حبشی پر آئی، سمیہ پر آئی، صحابیات پر آئی. لیکن آج یہ جو دور ہے یہ آزمائش نہیں، اللہ کا عذاب. کیونکہ آزمائش تب ہوتی ہے جب ایمان کا درجہ اتنا اوپر ہوتا ہے، جب ایمان گر جائے، ایمان پر عمل گر جائے تو رب العالمین آزمائشیں نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر کہتا ہے کیا اس کے بعد بھی تم لوٹتے نہیں؟ کیا اس کے بعد بھی تم غور نہیں کرتے؟ کیا اس کے بعد بھی اپنا اپنا عمل، ہر آدمی اپنا موازنہ نہیں کرتا؟ ہمیں دوسرے کا موازنہ کرنا ہے، مجھے اپنی نہیں، مجھے دوسرے کی فکر ہے. یہ کیا کرتا، وہ کیا کرتا، اپنی فکر کون کرتا ہے؟ رب کہتا ہے کہ اپنے بارے میں سوچ، اپنے بارے میں یقین کر کہ تجھے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا حالات
دور جا کر تو چھوڑ دیجئے، آپ کے اپنے ملک کے اندر جو حالات تبدیلی لے رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ تبدیلی لے رہے ہیں، آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیے، نئے سال کا جو سلیبس آیا ہے کتابوں کے اندر کتنی تبدیلیاں کر دی گئی، مسلم حکمران کو غائب کر دیا گیا، اور کہیں پر ذکر ہے تو یہ لٹیرے ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ عزت لوٹنے والے، یہ مندروں اور گرجا گھروں کو توڑنے والے، ہر جگہ آپ کے کیریکٹر کو بچپن سے بگاڑا جا رہا ہے۔ آپ کس تصور کے اندر ہیں، آپ کس سوچ کے اندر ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ آج مندی کا دور چل رہا ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھو جرمنی کی تو آپ کو پتا چلے گا یہ مندی کا دور نہیں، باقاعدہ پلاننگ کر کے ایسی مندی لائی گئی ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں، جن کے دلوں میں نفرت ہے، یہ ڈالا جائے کہ یہ جو باہری ہے ان کو نکالو تو ساری مندی ختم ہو جائے گی۔ یہ مندی نہیں ہے، ایک قسم کا پورا پلاننگ کیا ہوا پلان چل رہا ہے۔ جرمنی کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے ہٹلر نے یہودیوں کو مارا تھا۔ 70 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو اکیلے ہٹلر نے نہیں مارا تھا، عوام نے مارا تھا، کہ عوام کے دل میں جب یہ تصور بچپن سے ڈال دیا گیا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ غلط لوگ ہیں، یہ تمہیں مٹانے والے، انہیں مارو، مارنے میں ثواب ہے، تو اس چیز کو جب بچپن سے پلایا جائے گا تو جوانی میں آ کر وہ اس پر عمل کرے گا، تمہیں مٹانے کی سازشیں کرے گا کہ آج ہمیں مٹانے والے، انہیں رات نظر نہیں آتی، انہیں دن نظر نہیں آتا، ہم فجر میں نہیں اٹھ پاتے، وہ ہم سے پہلے اٹھ کر اپنی میدان اور اپنی تیاریوں کے اندر، ان کے مرد، ان کی عورتیں، ان کی لڑکیاں تک تیاری کے اندر ہے کہ موقع ملے اور ہم اس قوم کو تباہ کر دیں، موقع ملے اور ہم اسے برباد کر دیں۔ تعلیم کے اندر تبدیلیاں لا کر نفرت کو گھولا جا رہا ہے، سماج کے اندر ٹی وی پر دکھا کر نفرت کو گھولا جا رہا ہے۔ اس حالات کے درمیان بھی اگر مسلمان یہ غور نہ کرے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے، اس کی کیا پلاننگ ہونا چاہیے، تو نہ اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا اور نہ دنیا کے عذاب سے کوئی بچانے والا۔ اس حالات کے اندر میں نے صرف اشارے کیے ہیں، اگر میں ہٹلر کی تاریخ بیان کروں یا جرمنی کی باتیں کروں یا اس کے علاوہ دوسری جگہوں کی باتیں کروں، کہ تاریخ کو آپ اگر موازنہ کر کر دیکھیں، کمپیئر کر کے دیکھیں، چاہے تاتاری حکومت ہو، چاہے منگول کی حکومت ہو، جب بھی کہیں پر تبدیلی آئی، رب العالمین نے اس کے پہلے کے حالات کو کیسے بنایا تھا، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آج کے حالات آپ کو کلیئر سمجھ میں آ جائیں گے۔ ان حالات کے اندر، اس دور کے اندر کہ جب چاروں طرف آپ کے خلاف فتنے ہیں، چاروں طرف آپ کے خلاف سازشیں ہیں، کہ آج آپ سفر کرنے میں ڈرتے ہو، آج آپ برقع پہن کر بیوی کو لے جانے میں ڈرتے ہو، آج سنی جگہ پر آپ کو جانے میں ڈر لگتا ہے، رات کو سفر کرنے میں ڈر لگتا ہے، یہ خوف کا ماحول جو آپ کے دل کے اندر پیدا کر دیا گیا ہے، اس ماحول کے اندر ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا، ایک مسلمان کا کیریکٹر اور کردار کیا، کس چیز کو مسلمان اپنے اندر پیدا کرے تو انشاءاللہ یہ ذلت کی زندگی جائے گی اور عزت کی زندگی آئے گی۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی بنیاد اللہ کی طرف لوٹنا، اپنے رب کی طرف لوٹنا، اپنے خالق کی طرف لوٹنا، کیونکہ ہم وہ قوم ہیں کہ جس کے بارے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ نحنو قوم اذلہ اعزنا اللہ بالاسلام فمہما ابتغینا العزت فی غیرہ اذلنا اللہ۔ اے میرے ساتھیوں سنو، ہمیں اس بات کا اقرار کرنے میں کوئی شرم نہیں آتی کہ ہم ذلیل تھے، ہم ذلیل تھے، ہم رسوا تھے، ہماری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں تھی، لوگ ہمیں بدو اور دیہاتی کہا کرتے تھے، ہم وہ قوم ہیں جو ذلیل تھے۔ اللہ نے اسلام کے آنے کے بعد ہمیں عزت دی، کلمے کے بعد ہمیں عزت دی، قرآن کے بعد ہمیں عزت دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر عزت دی۔ اب اگر ہم اس عزت کے بعد کہیں اور عزت ڈھونڈنے جائیں گے، اللہ پھر ہمیں ذلیل کر دے گا۔ آج ہماری حالت یہی کہ اب عزت اللہ کے پاس نہیں، غیروں کے پاس ڈھونڈتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ عزت کے دینے والے، دنیا کی ترقی دلانے والے، دنیا میں اونچا عہدہ دلانے والے یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، ہم اپنے رب کی طرف نہیں لوٹتے، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کے اندر کہتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں سنو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے نہیں۔ ہم لوگ آدھے ادھورے ماڈرن مسلمان، داڑھی رکھے تو ٹھیک، نہیں رکھے تو ٹھیک، برقع پہنے تو ٹھیک، نہیں پہنے تو ٹھیک، بیوی بے پردہ رہے، پردے میں رہے، کوئی دقت نہیں، بچے کہیں بھی پڑھیں، کیسے بھی رہیں، کوئی دقت نہیں، ہمارے بچے فحاشی کی زندگی گزارے، کوئی دقت نہیں۔ ارے دل میں ایمان ہونا چاہیے، آنکھوں میں حیا ہونا چاہیے۔ یہ جو ماڈرن اسلام ہے، رب کہتا ہے یہ والا نہیں، پورے اسلام کے اندر آ جاؤ تب عزت ملے گی، ورنہ اللہ عزت دینے والا نہیں۔ کہ اللہ رب العالمین نے جب اپنے نبی کو دین کا حکم دیا تو انہیں سب سے پہلے یہی سکھایا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اپنے قریبی، سب سے قریب رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرا،
اللہ کی طرف ان کو لوٹاؤ، اللہ کا تصور ان کے دلوں کے اندر پیدا کرو کہ رب کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، رب کا وعدہ ہے اس قوم سے جو ایمان لائے اور ایمان پر عمل بھی کیا۔ ہم ایمان تو لائے پر عمل نہیں کیا۔ رب کہتا ہے میری طرف لوٹو، رب کہتا ہے دین کی طرف لوٹو، رب کہتا ہے قرآن کی طرف لوٹو، رب کہتا ہے عمل کی طرف لوٹو۔ صرف کہنے والے مسلمان نہیں، عمل کرنے والے مسلمان بنو۔ صحابہ اکرام کا وہ دور، نبیوں کا وہ دور کہ انہوں نے زندگی کو اسلام میں جب داخل کیا تو عمل کر کے دکھایا۔ رب العالمین کہتا ہے ایسے لوگوں سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے زمین کا خلیفہ بنا دوں۔ زمین ان کی، طاقت ان کی، حکومت ان کی، سب کچھ ان کے ہاتھوں کے اندر ہوگا۔ یہ رب کا وعدہ ہے، اور رب اگر وعدہ کر لے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی پارٹی ہے کہ نہیں ہے، آپ کے لوگ ہیں کہ نہیں، آپ کی طاقت ہے کہ نہیں، آپ کے پاس قوت ہے کہ نہیں۔ ارے رب جب وعدہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے کہتا ہے کون فیکون، ہو جاتا ہے۔ لیکن تم ایمان تو لاؤ، تم اسلام میں اپنے آپ کو داخل تو کرو، اسلام پر عمل کرنے کی کوشش تو کرو۔ مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنے کا مطلب، اسلام کو ماننے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا جائے کام پورا ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں۔ اگر رب کے پاس عزت چاہیے تو اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوٹو، اسلام کی طرف لوٹو کہ رب وعدہ کرتا ہے، میرا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، نیک عمل کیا کہ میں انہیں زمین کا خلیفہ بناؤں گا، میں ان کے دین کو قائم کر دوں گا، میں ان کے خوف کو ختم کر کے امن کی زندگی دے دوں گا۔ شرط صرف اتنی ہے کہ میرے دین کی طرف لوٹے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صرف میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ توحید کی دعوت، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی دعوت کہ آج ہم دیکھیں مسجد سے آپ باہر ہوئیے، آپ کے چاروں طرف شرک کا ماحول ہے، چاروں طرف غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، چاروں طرف اللہ کے سوا کوئی اولاد کا دینے والا، کوئی کاروبار کا چلانے والا، کوئی پریشانیوں کا دور کرنے والا۔ جب یہ امت چاروں طرف سے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے دوسروں کو اللہ کی طرح کھڑا کرے، نعوذ باللہ، تو کہاں سے رب العالمین مدد کرے گا، کہاں سے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا؟ رب نے کہا ہے کہ میں مدد تب کروں گا جب تم میری طرف لوٹ کر دکھاؤ گے۔ یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے، میری اور آپ سب کی ہے، ایک عالم کی بھی، عوام کی بھی، کہ اگر آپ جانتے ہیں تو عوام کو یہ بتائیں کہ اس ذلت سے نکلنے کا ایک ذریعہ ہے کہ سارے سماج کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے، سارے سماج کو اللہ والا بنایا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو لے جایا جائے، اللہ کے دین کی طرف لے جایا جائے، اسلام کی اچھائیاں بتائی جائے کہ اللہ کے نبی جب مکہ کے اندر آئے، مکہ کے اندر خود کعبہ کے اندر 300 سے زیادہ بت رکھے ہوئے تھے اور کہا کہ ان کی عبادت نہ کرو، تو کہا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، ہم عبادت نہیں کرتے، ہم عبادت نہیں کرتے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا۔ اے اللہ کے نبی، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بس یہ تو اللہ تک ہمارا پیغام پہنچانے کا کام کرتے ہیں، بس سفارشی ہیں، بس وسیلہ ہیں۔ رب قرآن کے اندر کہتا ہے کافروں سنو، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اللہ نے انہیں کافر کہا اس بنیاد پر وہ مسلمان کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، اس کے ایمان کے اندر کمی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ غافل ہیں، یہ نہیں جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں تو ان تک دین پہنچانا ہماری ذمہ داری، ورنہ اس ذلت کا دور کبھی ختم نہ ہوگا، ان تکلیفوں کا دور کبھی ختم نہ ہوگا۔ میں کچھ باتیں صرف اس عنوان کے تحت رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس دور کے اندر جس میں ہم زندگی جی رہے، کہنے اور سننے سے زیادہ فیلڈ میں اتر کر عمل کرنے کی کوشش کرنا پڑے گی، کیونکہ اسلام نے جب پھیلنے کا دور شروع ہوا، اگر آپ مکی سے زیادہ مدنی زندگی کو پڑھیں تو پوری مدنی زندگی تنظیم تھی، تنظیم۔ آپ نے سسٹمیٹک اس دور کو چلایا تھا، سسٹمیٹک کام کیا تھا کہ مدینہ میں آنے کے بعد جب آپ کی سب سے پہلے آپ نے مواخات کروائی، بھائی چارہ کروایا، پہلا کام۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذلت سے نکلنے کا پہلا ذریعہ اتحاد اور اتفاق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مدینہ آنے کے بعد کیا یہ کہا تھا چلو حملہ کرنے کے لیے، چلو اسلام کا اعلان عام کرنے کے لیے؟ آپ نے اس کے پہلے مدینہ آئے اور آتے ہی سب سے پہلا کام کیا مواقعات، اے مہاجرو ادھر آؤ، اے انصاری ادھر آؤ، آج سے تو اس کا بھائی، تو اس کا بھائی، تو اس کا بھائی، کہ جب ان کی جڑیں مضبوط ہو جائے گی تو ان کو ہلانا مشکل ہو جائے گا۔ رب قرآن کے اندر کہتا ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے وہ لوگوں، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے بات کرتا ہے کہ مل کر
ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور مل کر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرو، ایک ساتھ جڑ کر ایک جان بن کر دین کے لیے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں، صحابہ کرام کو کہتا ہے کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو، کہ تم تو بکھرے ہوئے تھے نا، تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے نا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد پر تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے، ہمارے یہاں باتیں تو صاحب بڑی بڑی ہے، لیکن گھر کے اندر بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، آپسی تعلقات نہیں ہے، رشتہ داروں میں بات چیت نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم اسلام کو قائم کریں گے، ہم ذلت کا دور ختم کریں گے۔ اللہ کے نبی نے جہاد کے پہلے مواقعات اور بھائی چارے اور اتحاد کی تعلیم دی کہ جب ملو گے تبھی تو تم اللہ کے راستے میں قتال کر پاؤ گے، جب الگ الگ رہو گے تو اللہ کے راستے میں کیا قتال کرو گے؟ پہلی کوشش ایمان، اللہ کی طرف لوٹو، دوسری کوشش اتحاد اور اتفاق کہ اپنی صفوں کو ایک کرنے کی کوشش کرو، کہ یہاں تو وراثت کے مسائل پر جھگڑ لیے بات چیت بند، نکاح کے مسئلے پر جھگڑ لیے بات چیت بند، تعلقات توڑ لیے، رشتہ داریاں توڑ لی، ایک دوسرے کی تکلیف پر درد نہیں ہوتا، جبکہ رب العالمین نے کہا کہ مومن وہ کأنہم بنیان مرصوص، کہ ہم نے تو مومنوں کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح بنایا ہے، مل کر رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ عمل کرتے ہیں، سب کا درد سب محسوس کرتے ہیں، سب کی خوشی سب محسوس کرتے ہیں۔ رب نے تو ہمیں ایسے اتحاد کا حکم دیا، ایسے اتفاق کا حکم دیا، ایسی محبت کا حکم دیا، لیکن ہم انتشار کا پیغام عام کرتے ہیں۔ ہم اپنی زبانوں سے چاہے غیبت کریں، چاہے چغل خوری کریں، چاہے حسد اور کینہ کپٹ کریں، ہم تو نفرت کے بیج بوتے ہیں اور ان نفرت کے بیجوں کے ذریعے صفوں کو توڑنے کا کام کرتے ہیں۔ کوئی دو ساتھ میں ہے، تیسرا ان کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، کسی سے کسی کو محبت ہے، تیسرا ان کی محبت کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ کا بھی سہارا لے گا، غیبت کا بھی سہارا لے گا، چغل خوری کا بھی سہارا لے گا، اور وہاں صحابہ کرام ایک دوسرے کا عیب نظر بھی آ جائے اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں بتاتے تھے، اسے بتایا اصلاح کی بات ختم، اور ہم اسے نہیں بتاتے، اس کے علاوہ سارے سماج کو بتاتے، وہ ایسا کرتے، یہ صاحب ایسا کرتے، وہ صاحب ایسا کرتے۔ ارے اصلاح کرنی ہے اسے جا کر بتاؤ، اب وہ عمل کرے نہ کرے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، کسی اور کو بتا کہ آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ ہاں اتنا فائدہ ملے گا کہ کل روز قیامت آپ کی نیکیاں وہ لے جائے گا، آپ کی نمازیں وہ لے جائے گا، آپ کا حج وہ لے جائے گا، آپ کا عمرہ وہ لے جائے گا، بے عمل رہے گا پر آپ کا سارا عمل لے جائے گا، کیونکہ آپ نے عبادتیں اس کے لیے کی، آپ نے محنت اس کے لیے کی، آپ نے صدقہ خیرات زکات حج اور عمرہ اس کے لیے کیا۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنی صفوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، نہ کہ توڑنے کی کوشش کرو۔ تیسری چیز جو میرا کہنے کا ایک اہم مقصد ہے وقت کے اعتبار سے، جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، قریب ہی ہے ہر اسکول کے اندر نیو ایڈمیشن شروع ہونے والے ہیں۔ آج اگر ہم اپنی قوم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اگر اس قوم کو عزت دلانا چاہتے ہیں، ہم سے دیکھیے جو سازش کرنے والے ہیں نا، سب سے پہلے انہوں نے ہم سے ہماری تعلیمی کو چھینا ہے۔ کہ آج ہمارے یہاں پر عام طور پر ابھی مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ہاتھ اٹھا کر پوچھا جائے کتنے گریجویٹ، گنتی کے ملیں گے، گنتی کے ملیں گے۔ اور عام طور پر دوسری قومیں جو آپ کو مٹانا چاہتی ہیں، کمپلسری وہاں گریجویٹ بھی ہیں، ایم اے بھی ہیں، پی ایچ ڈی بھی ہے، نارمل چیز ان کے یہاں ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں 10 تک جانا مشکل نظر آتا ہے۔ میں اسکول چلاتا ہوں، فارم بھرتا ہوں پیرنٹس کے کہ والد صاحب کتنے پڑھے، والدہ کتنے پڑھے، 7th 8 5 کچھ بہت ہو گیا، حد ہو گئی، بہت مشکل سے کوئی ملتا ہے کہ جس نے تعلیم میں اپنے آپ کو آگے کیا ہو۔ یہ مارچ کا مہینہ ہے، تعلیم کا وقت ہے، ایڈمیشنز کا وقت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر زیادہ دور مت جائیے، بڑی بات بھی مت کیجیے، میں تو اپنے نفس کی بات کروں کہ اگر میں طاقت رکھتا ہوں کہ 2 بچوں کو پڑھا سکتا ہوں، کسی بھی 2 غریب بچوں کا خرچہ میں اٹھاؤں۔ تعلیم، اپنی قوم کو تعلیم یافتہ بنائیے، کیونکہ ہم وہ قوم کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے شروعات ہی کی تھی، پہلی وہی قرآن کی پہلی آیت اقرا پڑھو۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا تعلیم سے جوڑا کہ اسلام کی پہلی وہی ایجوکیشن کے اوپر آئی، پڑھیے پڑھیے پڑھیے، اور پڑھنے کا مطلب صرف قرآن مت پڑھیے، دنیا کا ہر علم حاصل کیجیے، دنیا کی ہر تعلیم حاصل کیجیے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کا دشمن آپ کے خلاف کیا سازش کر رہا ہے۔ ہر جگہ، ہر میدان میں، ہر عہدے کے اندر آپ کی پریزنس جب رہے گی تو آپ کے خلاف سازش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ صرف تعصب کا چولا مت اوڑھ دو، اپنے نفس کو سلاؤ مت، اس شیطان کو حاوی مت ہونے دو۔ تعصب ہے، تعصب ہے، تعصب ہے، ارے پڑھ کر وہاں جا کر تو دکھاؤ، پھر پتا چلے گا تعصب ہے کہ نہیں ہے۔ کتنے جاتے آئی ایس تک، کتنے جاتے آئی پی ایس تک، باتیں سب کرتے ہیں، بڑا تعصب ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں اللہ کے لیے، کھانا پینا خرچہ۔ آج تو یہ عالم ہے کہ نیٹ کے لیے بھی 500 روپے لگتا ہے۔ آپ اگر چاہیں اندور شہر کے اندر 100 روپے 150 روپے مہینے تک کے اسکول موجود ہیں،
ڈھونڈیے اپنے آس پاس کی بستیوں میں غریبوں کو، جہاں کوئی آپ کی قوم کا کوئی مسلمان، کوئی بے سہارا، کوئی غریب ہے، کوئی ہوٹل پر کام کرنے والا، کوئی گیریج پر کام کرنے والا، اس سے کہیے کہ آپ پریشان مت ہو، آپ کے بچے کی تعلیم کا انتظام میری ذمہ داری، کیونکہ میرے رب نے مجھے تعلیم والا بنایا ہے۔ میرے رب نے قرآن میں قلم کے اوپر پوری سورت کو نازل کر دیا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو قرآن کے اندر کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا جاننے والا اور جاہل ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے نبی گھر سے امی تھے، ہمارے نبی گھر سے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن رب العالمین نے سب سے پہلے ان کے شعور کو اتنا اوپر کر دیا تھا کہ وہ مدینہ میں رہتے تھے اور مکہ کے دشمنوں کی خبر ان کو رہتی تھی، مکہ سے ابھی نکلے نہیں ہیں، اور آپ کا نیٹ ورک اتنا مضبوط تھا کہ آپ کو پتا ہوتا تھا وہاں پر کیا چل رہا ہے، میرے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ 10 سال کا ہو گیا، ایک بار اسکول میں فیل ہو گیا، ڈال دو گیریج میں، بھیج دو چائے کی دکان پر، خالو کے یہاں بھیج دو، ماما کے یہاں بھیج دو، فن سیکھ جائے گا، کام سیکھ جائے گا۔ اور یہ قوم یہی چاہتی ہے کہ اگر آپ کو یہاں رہنا ہے تو لیبر بن کر رہنا پڑے گا، مزدور بن کر رہنا پڑے گا، یہی آپ کی اوقات و حیثیت ہے۔ آپ آفیسر بن کر نہیں رہ سکتے تو کم سے کم تعلیم سے تو اپنے آپ کو مضبوط کرو، اپنی اولاد، اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے اندر تعلیم کا ایک ایسا مقام لے کر آؤ کہ جس کی جتنی طاقت ہے کم سے کم 1 یا 2 بچوں کا وہ ذمہ دار بن جائے۔ اور ہم میں سے اگر یہاں جتنے بیٹھے ہیں اگر سوچنا چاہیں یا کرنا چاہیں تو بہت سارے ایسے طاقتور ہیں کہ 2 بچوں کو تو وہ ایزیلی پڑھا سکتے ہیں۔ کہیں آس پاس کا اسکول دیکھ لیجئے، ایک بار ایڈمیشن کا خرچہ آئے گا، اس کے بعد دینا کیا ہے، کہیں 100، کہیں 200، کہیں 300، کہیں 400، اس سے زیادہ مہینے کا خرچہ نہیں آتا۔ اور اگر آپ دینا چاہیں گے ایک مقصد کے ساتھ کہ مجھے اپنی قوم کو مہذب بنانا ہے، مجھے اپنی قوم کو تعلیم یافتہ بنانا ہے، تعلیم کی بنیاد پر عزت ملنے والی ہے، تعلیم کی بنیاد پر دنیا میں عہدہ ملے گا، اور جب اوپر آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ذلیل کرنا اتنا آسان نہ ہوگا اگر ہم اس مقصد کو سوچیں گے۔ دیکھیے جو مقصد کو سوچنے والے ہیں نا، انہوں نے 150 سال 100 سال پہلے ہندوستان میں کام شروع کیا تھا۔ اس زمانے میں لوگ انہیں پاگل بولتے تھے، کون سی بات لے کر آئے، کون سی بات لے کر آئے، کہاں سے یہ قائم کریں گے اپنی حکومت۔ لیکن 100 سال تک جب محنت کرتے رہے، آج 100 سال بعد ساری طاقت ان کی ہے، ساری قوت ان کی ہے، جو وہ حکم دے دیں وہ آرڈر بن جاتا ہے، گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ سالوں سال کی محنت سے کسی امت کو عزت ملتی ہے، ایک دن میں عزت نہیں ملتی کہ ہم سوچیں صاحب موقع آئے گا گردن کٹا دیں گے، موقع آئے گا ہاتھ پیر کٹا دیں گے، موقع آئے گا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ آج آپ محنت کرو، انشاءاللہ آپ کی دوسری یا تیسری پیڑھی کے اندر اللہ تعالیٰ وہ عزت کا ماحول دوبارہ پیدا کرے گا، کہ صرف واٹس ایپ اور فیس بک پر سے لکھنے پر کہ ہم